اصولی طور پر یہ فنکار بننا، اداکار بننا اسلام میں کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں کامیڈین ہے، وہ اس کو لوگوں کو ہنساتا ہے وہ صبح و شام، تو لوگوں کو خوش کرنا عبادت ہے۔ لوگوں کو خوش کرنا یقیناً عبادت ہے، لیکن شرعی حدود کے اندر۔ علماء کہتے ہیں جو طنز و مزاح ہے نا، اس کی مثال ایسے ہے کہ کھانے میں جیسے چٹنی۔ دیکھو ہمارا بھی پورا بیان ہوتا ہے، تو پورا بیان کوئی مزاحیہ تھوڑی ہوتا ہے، بیان میں تو اصل پیغام ایک ہوتا ہے، اس میں درمیان میں مزاح بھی آ رہا ہوتا ہے تاکہ لوگ بور نہ ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح فرمایا کرتے تھے، معاذ اللہ نقل کفر، ایسا تو نہیں تھا کہ آپ آئے ہی مزاح کے لیے، ایسا تو نہیں ہے نا، ایک اہم پیغام لے کر آئے، اس میں درمیان میں ہمارے نبی نے مزاح بھی کیا، اپنی ازواج سے بھی کیا، صحابہ سے بھی کیا۔ حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ مزاح ہم میں نبی کیا کرتے تھے، صحابہ کہتے ہیں سب سے زیادہ مزاح کون کرتا تھا؟ نبی۔ تو مزاح تو اچھی چیز ہے، لیکن وہ کسی پیغام، کوئی بات چل رہی ہے اس کے ضمن میں، اگر آپ اے ٹو زیڈ مزاح سے بات شروع ہو، درمیان میں مزاح اور مزاح ہی چل رہا ہو، کوئی اس میں میسج نہ ہو، تو پھر یہ ٹائم ویسٹنگ ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اصل بڑے کام کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں طنز و مزاح کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے کھیل ہے نا، بھئی آپ تھک جاتے ہو دماغی کام کر کے تو کھیل بھی لو، ورزش بھی کر لو۔ اب میں فار ایگزامپل صبح اگر دوڑ لگا رہا ہوں، دوڑ لگا کے بیٹھ جاؤ، پھر اب اصل کام کرو بھائی، جو کام کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے دنیا میں، دین کا کام کرو یا کوئی اور انسانیت کی خدمت کرو۔ اب میں بھاگتا ہی رہوں اور بھاگنے میں پلیئر بن جاؤں میں، یہ کوئی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ لیکن کامیڈین بننا بذات خود اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ مفتی صاحب ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں تو ہم بھی کامیڈین بنیں گے تو مفتی صاحب ہمارے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں گے، تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کامیڈین نہ بنیں۔ اور لوگ جو مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب کامیڈین کے بارے میں تو یہ کہہ رہے ہیں نہ بنو، اور خود تو اتنی کامیڈی کرتے ہیں۔ کامیڈی کرنا اور ہوتا ہے، کامیڈین بن جانا بولو، اور کامیڈی الگ چیز ہے، مزاح الگ چیز ہے۔ مزاح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، تو وہ تو ہر آدمی کوئی زیادہ کرتا ہے کوئی کم کرتا ہے، تو لیکن اتنا مزاح بہت زیادہ ہر وقت ہی ہنستے رہو ہنساتے رہو، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اعلم ما تعلمون لبکیتم کثیرا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں جو قبر کی ہولناکیاں جانتا ہوں، اگر تمہیں پتہ چل جائیں تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ تو غیر ضروری ہنسنے سے اور غیر ضروری ہر وقت مزاح، اس سے انسان کے دل مردہ، اس پہ پھر نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ہنستے ہیں، جو زیادہ طنز و مزاح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو چاہیے تنہائی میں وقت نکال کے رویا بھی کریں، وہ پھر بیلنس ہوگا۔ ہمارے حضرت بڑا پیارا ہمارے حضرت مزاح بہت کرتے تھے، پھر یہ شعر پڑھتے تھے، دن گزارے ساز میں راتیں گزاری سوز میں۔ دن تو ساز کہتے ہیں باجوں کو، یعنی باجے سے ان کی مراد ہے کہ ایک خوشیوں میں لوگ دیکھ کے سمجھتے ہیں بھائی ماشاء اللہ، لیکن راتیں سوز و گداز میں، رونے میں۔ آگے فرماتے تھے عمر بھر ہم دن میں بلبل شب میں پروانہ رہے، دن میں تو بلبل کی طرح چہکتے رہے اور راتوں کو جیسے پروانہ آگ میں جلتا ہے ایسے جلتے رہے۔ دن گزارے ساز میں راتیں گزاری سوز میں، عمر بھر ہم دن میں بلبل شب میں پروانہ رہے۔ تو یہ اہل اللہ کی حالت ہوتی ہے کہ اگر وہ ہنستے ہیں تو پھر تنہائیوں میں، اللہ ہمیں یہ بھی صفت نصیب فرمائے، تنہائیوں میں روتے بھی ہیں، تو ہنستے رہنا ہنساتے رہنا 24 گھنٹے یہی کام، یہ شریعت میں بہرحال اچھا کام نہیں ہے۔ مفتی صاحب ایسی نعت جو گانے پہ طرز پر اس میں ڈھول میں جانا ہو، نہیں بھائی گانوں کے طرز پہ نعتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ مفتی صاحب اسلام میں صغرا کبرا کا کیا تصور ہے، کیا مطلب صغرا کبرا؟ مفتی صاحب آپ نے ہندو مسلمان بھائی چارگی کی اچھی مثال دکھائی قلات میں، شکریہ۔ مفتی صاحب کیا گھر میں پالنے والے مرغ، مجھے اگر پتا ہوتا یہ کلپ اتنا ہٹ ہوگا تو میں اور اس سے ڈبل اچھی مثال قائم کرتا۔ میں تو ایسے ہی گیا قلات میں، تو میں نے کہا یار دکھاؤ، یہاں اتنے امن سے رہتے ہیں تو ہم تھوڑا ایک میسج دے دیں لوگوں کو، دیکھو مسلمان کے بارے میں کتنا غلط امیج دنیا کو دکھایا جا رہا ہے اور کتنی تمیز سے رہتے ہیں۔ وہ ہندو نے بھی بڑا اکرام کیا ہمارا، تو مجھے پتا ہوتا اتنا ہٹ ہو جائے گا، تو کوئی اس نیت سے میں قلات گیا ہی نہیں تھا، میں تو ویسے ہی گیا، میں نے کہا چلو یار ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں میں تو اپلوڈ کر دیں گے، تو ایسا ہٹ ہو گیا، اس پہ اتنے اچھے ہندوؤں کے کمنٹس، اچھا ہو گیا۔ میں حیران ہوں کہ ہندو ہمارے بارے میں کیا سمجھتے تھے کہ ہم ایسے نہیں ہیں کیا؟
یعنی لوگ وہ ہندو کہہ رہے ہیں ابے اتنے اچھے یعنی مسلمان ایسے ہوتے ہیں, تو بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں مسلمان. ایک ہندو نے کلپ ریکارڈ کروایا کہ مجھے تو اب پتہ چلا کہ پاکستان میں مندر بھی ہیں, ہمارا تو خیال تھا یہاں اسلامی حکومت ہے مندر تو ایک بھی نہیں ہوگا. او بھائی آپ کو غلط پٹیاں پڑھائی گئی ہیں. اسلام جب ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی, گوروں نے لکھا ہے اس وقت ہندو سکھ عیسائی مسلم جتنی امن شانتی کے ساتھ رہے آپس میں, اتنا امن و امان کسی اور دور میں نہیں رہا. مسلمان جہاں بھی حکومت کی ہے وہاں اقلیتیں بہت مزے سے رہی ہیں, لیکن معاملہ الٹا چل رہا ہے. دوسرے ہمارے حقوق کے لیے تیار نہیں ہوتے. کیا گھر میں پالنے والے مرغیوں کو کاٹ کر کھا سکتے ہیں؟ نہیں. مرغی کے لیے مرغی کے بچے کو ہم فیڈ یا دوائی کھلا کر جلدی بڑا کر سکتے ہیں؟ نہیں بڑا کر سکتے ہو بھائی, فیڈ کھلاؤ جلدی جلدی بڑا ہو جائے گا. مرغے کو کاٹ کے کھا جاؤ. کھا کیوں نہیں سکتے؟ تو کھاتے ہیں. آج جب تک فارمی مرغی ایجاد نہیں ہوئی تھی تو یہ گھروں کے مرغے ہی کاٹ کاٹ کے لوگ کھا رہے تھے. رہا یہ کہ چوزے کو جلدی فیڈ کھلا کے بڑا کر دیں تو یہ میڈیکل سائنس کا مسئلہ ہے. حلال تو ہے لیکن اس سے اس کے گوشت میں کوئی تبدیلی آتی ہے نہیں آتی, اس میں بہت اختلاف ہے. فارمی مرغی کے بارے میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. کینسر کے اسپیشلسٹ سے میں نے پوچھا کہ فارمی مرغی سے کینسر پھیل رہا ہے, انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ابھی پاکستان میں مشہور ہیں یہ باتیں. تو میرا فارمی مرغی پر بیان تھا, میں نے ہٹوا دیا کیونکہ میں نے بہت حکیموں ڈاکٹروں سے سنا تھا اس میں یہ بیماریاں اس میں یہ بیماریاں. ایک بہت بڑے کینسر کے اسپیشلسٹ سے جب سنا کہ اس میں کینسر نہیں ہے, میں نے سنا تھا کینسر ہے, جب ان سے میں نے کہا بھائی ہمارا کام نہیں ہے فارمی مرغی کو ہے نہیں ہے مجھے نہیں پتا. تو غریب آدمی تو یہی کھا رہا ہے نا بیچارہ, اس کو دیسی کہاں سے کھائے گا وہ. تو کھاؤ دیسی چیزیں لیکن پروپیگنڈا نہ کھانی. جو دیسی میں بات ہے وہ انسانی ہاتھ جہاں لگ گئے وہ تو گڑبڑ ہو گئی, حقیقت ہے نا. تو اصل تو یہی ہے کہ دیکھو یہ جو دیسی چوزا ہے اس کو اوپر سے بھی پھینک دو گے نا نہیں مرے گا یہ. اس کو پکڑنے کے لیے پہلے آپ کو جمناسٹک کے کھیلوں میں شرکت کرنی پڑے گی, اس کے بعد یہ چوزا پکڑنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. فارمی مرغی کو ایک دفعہ آپ نے پھینکا دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوگی. تو میں میڈیکل رپورٹیں نہیں پیش کر رہا, لیکن دیسی کیا ہے, دیسی ہے بھائی. دیسی چیزیں کھایا کرو. بھینس کا خالص دودھ 1 گلاس پی کے سو, صبح اٹھو گے پتہ چلے گا کچھ کھا کے پی کے سو جاتا. اور یہ ڈبے کے آپ 6 گلاس دودھ پی لو کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں. تو دیسی چیزیں کھایا کرو. انسان کتنی بھی ترقی کر جائے نا, آدمی کی نیچر چینج نہیں ہو سکتی. نیچر یہی کہتی ہے جو گائے اللہ نے پیدا کی ہے نا جس حساب سے وہی سیٹنگ صحیح ہے. تو نیچر تھوڑی چینج ہوگی. سائنس جتنی بھی ترقی کر لے آپ تو وہی ہیں جو 1000 سال پہلے تھے, وہ آپ تھوڑی چینج ہو گئے. میری بھی یہ ہو گیا. بس یار بہت ہو گیا, بہت لمبا ٹائم ہو گیا.